خاندانوں کو دیکھ کے نکاح کرنا، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ صرف خاندانوں کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں خاندانوں کی بنیاد پر نکاح نہیں ابھارا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، اے لوگو، تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت نہیں۔ لمبی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم میں بتا دیا، یعنی کوئی اونچ نیچ نہیں، عربی ہونے کی وجہ سے بڑا اونچا نہیں ہوتا، اجمی ہونے کی وجہ سے اونچا اور نیچا نہیں ہوتا، کالے گورے ہونے کی وجہ سے اونچے نیچے نہیں ہوتے، تم کلمے کی بنیاد پر سب برابر ہو، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ کلمہ پڑھ لیے بس بات ختم، تم سب ایک ہی چھو، تم سب مسلمان ہو۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، اتنی واضح حدیث ہونے کے بعد بھی آج اکثر علاقوں سے مجھے کال آتے ہیں، کئی لڑکیاں کئی لڑکے بیچارے روتے ہیں، خاندان والا نہیں ملنے کی وجہ سے ان کے ماں باپ ان کا نکاح نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں۔ میرے خاندان کا نہیں مل رہا، بس مجھے کرنا ہے تو خاندان والا نہیں ملنے کی وجہ سے بغیر شادی کے رکھ لیتے اپنی بچیوں کو۔ 40-50 سال کی عمر ہو جاتی ان کی، 40-50 سال ہو جاتی بغیر شادی، اب شادی کی امید بھی نہیں، بس ختم، بغیر شادی کے رکھ لیتے اپنے گھر میں، اس لیے نکاح نہیں کرتے کیونکہ میرے خاندان والا نہیں ملا۔ ماں باپ یہ ظلم کرتے، اکثر جگہ پر یہ ہوتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بھی وہی دیکھا جاتا، شیخ ہے کی، سید ہے کی، سید کی بچی کو نہیں کرنا کہتے نا، شیخ کی بچی کو نہیں کرنا کہتے نا، پھر لداف ہے کی، فقیر ہے کی، محمد ہے کی، عجیب عجیب چیزیں۔ یہ کیا خاندان ہے، یہ کون بنا دیے، کیسے بنا دیے، پتہ ہی نہیں چلتا مجھے تو، لیکن یہ خاندانوں کو لے کے لڑائیاں جھگڑے تک ہو جاتے ہیں۔ ارے ان کو ہم دیتے کیا ہماری بچی کو، کیسے پوچھے مجھے، ہم کون سے خاندان کے ہیں معلوم ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے، کتنی مثالیں میں بتاؤں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، نکاح کس سے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح اپنی چاچا زاد بہن زینب بنت جہش سے کیا، جو کہ قریش کے اونچے خاندان کی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح قریش خاندان کی ایک اونچی خاندان کی عورت سے ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی؟ غلام کے خاندان کا کوئی عطا پتہ بھی نہیں رہتا، غریب، کلر کے بھی حبشی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلر کے بھی کالے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان کی ایک عورت سے کرے۔ پھر اسی طرح مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچا زاد بہن سے ان کا نکاح کروائے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نکاح قریش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون فاطمہ بنت ولید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ پھر اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی قبیلے سے تھی، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیے۔ یہودی کون سا خاندان تھا مسلمانوں کا بولو؟ یہودی قبیلے کی عورت سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، کون؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح فاطمہ بنت قیس قریشی تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کا بھی نکاح ہوا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ابھی میں واقعہ بتایا یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں خاندانوں کو دیکھنے کے وجہ سے رشتے نہ ٹوٹتے تھے نہ لگتے تھے، خاندان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں۔ اعمال کی وجہ سے انسان اونچا نیچا ہوتا، خاندانوں کی وجہ سے اونچا نیچا نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں اونچا وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں سب سے بدترین وہ ہے جس کے اعمال خراب ہیں۔ ابو لہب قریشی خاندان کا تھا، اونچے خاندان کا تھا، گورا بھی تھا، اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جب بھی تبت یادا پڑھ رہا اس کے اوپر لعنت بھیج رہا۔ اونچے خاندان کا ہونے کی وجہ سے ابو لہب کا کیا فائدہ ہوا بولو؟ دوسری طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کا بھی عطا پتہ نہیں، غلام تھے، لیکن اللہ کے ہاں مقام خانہ کعبہ پہ اللہ کے گھر کے اوپر چڑھ کے اذان دینے کا ان کو موقع ملا۔ تو اللہ کی نظر میں خاندان اونچا ہونے سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، اس لیے اپنے بچوں کا نکاح خاندانوں کو دیکھ کے مت کرو، خاندان دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ خاندانوں کو دیکھنا یہ غیر مسلموں کا کام ہے، یہ کافروں کا کام ہے، ان کے اندر خاندان دیکھے جاتے، ان کے اندر خاندانوں کا بہت بڑا براہمن کا خاندان بہت اونچا خاندان مانا جاتا، ان کے اندر 4 بڑے بڑے یہ خاندان مانے جاتے، جو سب سے نچلا خاندان ہے ان کے ہاتھوں کا یہ لوگ لیتے بھی نہیں، ڈائریکٹ ہاتھوں ان کو چھوتے بھی نہیں،
غیر مسلموں میں یہ عقیدہ ہے، ان کے مندروں میں خاص قسم کے کچھ خاندان کے لوگ رہتے، ان لوگوں کو یہ اپنے مندروں میں بھی نہیں آنے دیتے۔ ہم پاک ہیں، یہ نچلی ذات کے ذات پات کا جو سسٹم ہے یہ غیر مسلموں میں ہے، بڑا خطرناک ہے۔ نچلی ذات والوں کو اونچی ذات والا اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، اپنے گھر میں کھانا نہیں دیتا، ان کے گھر میں نہیں جاتا، یہ ان کے مندروں میں نہیں آنے دیتا، وہ ان کی مندروں میں نہیں جاتا۔ آج بھی ہے یہ سسٹم، آج بھی آپ دیکھیں گے نا گاؤں میں جو الگ الگ بڑے بڑے مندر رہتے، اونچے ذات کے لوگوں کے مندر الگ رہتا، حالانکہ بھگوان وہی، پوجا کرنا وہی، لیکن وہ نچلی ذات والا میرے پاس آ کے، میرے محلے میں آ کے، یہاں پر اس مندر میں آ کے بھگوان کی پوجا نہیں کرنا، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ ان کی شادیوں میں وہ نہیں جاتا، ان کی شادیوں میں نہیں جاتا، ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا کھاتا نہیں پیتا نہیں۔